سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال تعالی فی قرآن المجید فلیعبدوا رب ھذا البیت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا. الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق. اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے. جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ کل کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں پورا، سب کچھ جو بھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے، شاید ہمارے رشتہ دار، ہمارے قرابت دار، ہماری اولاد، اور جن کو ہم دنیا میں اپنا سمجھتے ہیں، وہ خود ہم کو پہلے قبر کے گڑھے میں ڈالیں گے. ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ جہاں کہیں بھی لوگ جو ہے نا، یہ ماحول اور یہ وقت جو ہوتا ہے کہ بھئی کسی کے گھر میں اگر میت ہے تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ میت کے قریب جو ہے، اس میت کے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ لوگ رہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو غسل دینے میں، اس کو نہلانے میں، اس کو کفن پہنانے کرنے میں جو ہے اس کے میت کے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ لوگ رہتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے اس کو قبر کی طرف، یعنی قبرستان کی طرف اس کو لے جاتے ہیں، تو اس کو لے جانے میں بھی جلدی اس کے رشتہ داری کرتے ہیں جی. اور جب اس کو قبر میں ڈالتے ہیں تو اس کے رشتہ دار اور اس کے قرابت دار، جس کو دنیا میں اپنا قریبی سمجھتا تھا، وہی لوگ جو ہے نا اس کو پہلے قبر کے اندر ڈال کر اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس فرض کو ایسے محسوس کریں گے جیسا کہ وہ لوگ جو ہے نا بہت بڑا کارنامہ انجام دیے. بے شک اس کا اجر ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا قریب بنائیں، ایسے لوگوں کو ہمارا دوست بنائیں، اور ایسے لوگوں کو ہمارا عزیز بنائیں جو ہم کو آخرت میں بھی کام آئے انشاءاللہ. یعنی ہم لوگوں کو جو ہے نا اسلام کی طرف، دین کی طرف، اور جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جو دوست ہم کو لے جاتے ہیں، تو ویسے لوگوں سے ہم جو ہے نا زیادہ دوستی کرنا ہے، ویسے لوگوں کو ہم جو ہے نا اپنا قریب رکھنا. وہ اس لیے کہ ایسے دوست کیا ہے، دنیا میں تو کام آتے ہی آتے، اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں وہ لوگ کام آنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے ایسے رشتہ دار بھی ہیں. ہم جو ہے دوستی جو ہے رشتہ داری سے زیادہ ہوتی، کئی مرتبہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے ہم ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور ایسے چیزیں ان لوگوں کو ہم بولتے ہیں جو ہم ہمارے بھائی سے بھی نہیں بولتے، ہمارے والد سے بھی ہم نہیں بولتے. یعنی بعض چیزوں کو ہم سیکرٹ رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کو سیکرٹ رکھنا ہے، اور ہمارے دل کی جو باتیں ہوتی ہے بعض ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف ہمارے دوستوں کو بولتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے دوستوں کو سلیکٹ کر کے انشاءاللہ جو دنیاوی اور آخرت دونوں اعتبار سے جو دوست ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ویسوں کو ہمارا دوست بنائیں انشاءاللہ، ویسوں کو ہمارے قریب رکھیں انشاءاللہ. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ سالوں سال ہمارے مر جانے کے بعد جو ہے نا
زندگی جو ہے نا چلتے رہے گی، دنیا چلتے رہے گی شاید، لیکن پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اٹھا کر ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کریں۔ تو اس دن کی ذلت اور اس دن کی رسوائی جو ہے سمجھے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی رسوائی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی جو ہے نا ذلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی ذلت سے، قیامت والے دن کی اور آخرت والے دن کی جو ہے نا ہم جو ہے ضلالت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمارے نیک نام اعمال ہم کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام۔ سامعین و پردہ نشین ماں و بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ پھر سے آج جو ہے گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں الحمدللہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جن لوگوں کو چاہتا ہے، جن لوگوں کو اپنا قریب سمجھتا ہے، ویسے لوگوں کو جو اپنے محفلوں میں بیٹھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ بھائی دکھنے میں جو ہے نا ہم صرف 3-4 لوگ ہیں، یہ 3-4 نہیں، 300-400 بھی ہے، 300-400 کروڑ بھی جو ہے نا یہاں پہ فرشتے جمع ہیں، ہم نہیں جانتے۔ یہ ایمان اور غیب کی باتیں ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم ظاہری جو ہے نا چند لوگ لگ رہے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ جو ہے نا فرشتے موجود ہیں انشاءاللہ۔ یہ بابرکت محفل ہے، اور اس محفل کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں جیسی جماعت میں جو فرشتے جو ہے انسانوں کے نام اعمال لکھنے کے لیے فرشتے جو ہے نا وہاں پر مقرر ہے، اور فرشتے الگ الگ مقامات پر ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا ذکر آتا ہے، ایسے فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ فرماتے ہیں ان کے درمیان۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جو فرشتے ہوتے بڑے عزیز فرشتے، ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا تذکرہ فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے خواتین حضرات میں الگ الگ ناموں سے ہمارے خواتین بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں الگ الگ ناموں سے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہے عبداللہ، عبد الرحمن، ختیجہ، فلاں فلاں نام، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں آخر؟ تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ تو ان کو معاف کر دے اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، اللہ اکبر، اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں ان تمام کی مغفرت کر دیا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اس محفل کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بات یہ چل رہی ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ یعنی بیت اللہ جو کعبۃ اللہ ہے، کعبہ کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے سورہ فیل کے اندر کہ جو ہے تم کو چاہیے کہ تم جو بیت اللہ جو گھر عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے، اس گھر کے اندر جو تم عبادت کر رہے ہو وہ عبادت کے لائق وہ گھر نہیں ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ تم اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ یعنی جس رب نے تم کو نماز کا حکم دیا، جس رب نے تم کو عبادت کا حکم دیا، تو اس جگہ پر، اس مقام پر، اس جگہ پہ، اس قبلے میں ٹھہر کر، اس قبلے کی طرف تم پلٹ کے جو ہے تم اس اللہ کی عبادت کرو جو عرش پر مستوی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رب العالمین اللہ عرش پر ہے، اس عرش والے مولا کی تم عبادت کرو، بیت اللہ میں ہو یا اس کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی مساجد موجود ہے، عبادت جہاں کہیں بھی لوگ کرتے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اور اکثر ہم لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں پر ہے، اللہ کہاں پر ہے بھائی، اللہ کہاں پر ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیکن اکثر ہمارے بھائی کیا جواب دیتے ہیں؟ بھئی ہمارے دل میں اللہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہم مقرر نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے، تو عرش سے مراد جو ہے نا لوگ جو ہے نا کرسی سمجھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم کرسی پہ کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے تصور کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہمارے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر موجود ہے. اور عرش کیسا ہے؟ ایک بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی انگوٹھی اگر ڈال دیں، اگر گم ہو جائے انگوٹھی، تو کیا وہ انگوٹھی کو ہم وہ ریگستان یا اس جزیرے سے ہم جو ہے نا اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اس جزیرے سے وہ جو عربستان اور ریگستان ہے، اس ریگستان کے ساتھ کیا اس انگوٹھی کا ہم شمار کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ریگستان جو ہے اتنا بڑا ہے تو اس میں کا اتنا حصہ انگوٹھی ہے؟ اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے، اس کا کوئی کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش جیسے لامحدود ریگستان ہے اس انگوٹھی کے بنسبت، تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو عرش ہے وہ لامحدود ہے. دنیا اور جو ہے نا ہماری زمین آسمان جو تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اس تمام چیزوں سے لامحدود اللہ رب العالمین کا عرش ہے. تو ایسے عرش پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مستوی ہے. وہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہے، بس یہ ہمارا ایمان ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے علم کے اعتبار سے اللہ کو معلوم ہے کس کے دل میں کیا ہے، کون کس نیت سے آیا ہے، کون کس نیت سے جا رہا ہے، کون کس نیت سے جو ہے نا کیا کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے. جی، تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور ہر جگہ موجود جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، لٹرلی یہاں پہ ہے بولے، ویسا نہیں ہے. اللہ کا علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ اگر ایسا عقیدہ ہو کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو استغفر اللہ، کیا بیت الخلاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے؟ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کہاں پہ کون سی اچھائی ہو رہی ہے، کہاں پہ کون سی برائی ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ چھوٹی سی بات جو ہے، کوئی بھی غیر مسلم بھی ہے، اس کو اگر آپ جا کے پوچھیں گے کہ بھگوان کدھر ہے یا ہم کو جو پیدا کیا انہیں کدھر ہے، انہیں اپنی انگلی اٹھا کے بولیں گا اوپر ہے. اوپر ہے. اوپر کا مطلب کیا ہے؟ عرش پر. یہ اس کی فطرت میں موجود ہے. اس کی فطرت میں، اس کے اندر جو روح ہے، روح اللہ کے سامنے گواہی دے کر آئی ہے کہ جو ہے میں دنیا میں جا کر صرف آپ ہی کی عبادت کروں گی، اور میں آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گی. تو روح کا یہ جواب ہے کہ یا اللہ ہم دنیا میں جا کر صرف آپ کی عبادت ہم کریں گے. لیکن دنیا میں لوگ آنے کے بعد میں لوگوں کے باتوں میں آ کر یا حال و ماحول کو دیکھ کر، یا جو بھی ایسے جو ہے نا گھروں میں رہتے ہیں جہاں پہ بت پرستی ہوتی ہے یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو لوگ بھی جو ہے نا ان چیزوں میں اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تمام کے تمام انسانوں میں جو بھی روحیں اللہ کے پاس جواب دے کر وعدہ کر کے آئی ہیں کہ جو ہے صرف اور صرف دنیا میں اللہ کی عبادت کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے. تو بہرحال اس آیت سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اور جو فرماتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں. بیت اللہ کی نہیں، کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرنا. کعبۃ اللہ کیا ہے؟ ایک رخ ہے، یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ ہے. بس تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام انسان، اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے. تمام انسان جو دنیا میں جنات انسان، یہ تمام کے تمام مل کر ایک رخ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے. قبلہ ہے، ایک ڈائریکشن جو بولتے ہیں، ایک ڈائریکشن کی طرف جو ہے نا ہم کو رخ کر کے ہم جو ہے نا نماز پڑھے، عبادت کرے. یہ صرف اور صرف قبلہ ہے. عبادت کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، بس رخ ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. یہ بات الگ ہے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں موجود ہے، کعبۃ اللہ کی عزت ہمارے دل میں موجود ہے،
کعبۃ اللہ کو ہم جو ہے نا اپنا عزیز سمجھتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں کعبۃ اللہ سے, کیونکہ ہمارا قبلہ ہے وہ, کیونکہ ہم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم کو محبت ہے, لیکن عبادت کعبۃ اللہ کی نہیں کر رہے, کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرنا ہے. اب تقریباً 1 مہینہ پہلے میرے کو الحمدللہ اللہ نے سعادت نصیب فرمائی کہ کعبۃ اللہ کے اطراف جو ہے نا طواف کریں اور جو ہے نا وہاں پہ جانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ موقع دیا. تو وہاں پر بعض لوگوں کا یا اکثر لوگوں کا, میں کہہ سکتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا رویہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایسا تھا جیسا کہ وہ کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ایسا ان لوگوں کا رویہ تھا کعبۃ اللہ کے ساتھ. محبت اور الفت ایک الگ چیز ہے, لیکن لوگ جو ہے نا کعبۃ اللہ کو پکڑ کے چمٹ کے اس طریقے سے ان کا جو رویہ تھا, رونا پلانا, رونا دھونا, پتہ نہیں بھئی اس کی عبادت کر رہے بولے جیسا. محبت ہے یہ الگ بات ہے. میں نے دیکھا کہ خاتون جو اپنے جیب میں سے یا اپنے پرس میں سے جو ہے نا کپڑا نکالتی ہے, نکال کے جو ہے نا کعبۃ اللہ کے غلاف کو جو ہے نا زپ 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 لگڑ کے جو ہے پھر اپنے جیب میں رکھ, اس کو تبرک کے طور پہ اس کپڑے کو. ایسے تھوڑی تبرک ہے, وہاں سے لے کے آنے کا تبرک جو ہے نا صرف زمزم ہے. اب لوگ اجوا کھجور بھی لے کے آتے, مدینہ سے لے کے آتے. اجوا کھجور کے تعلق سے بعض الگ روایتیں ہیں, لیکن حج اور عمرہ جو کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے نعمت یا جو ہے نا برکت کی جو چیز وہاں سے جو لائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف زمزم ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. تو لوگ جو ہے ایسا محسوس ہو رہا کہ بھائی کعبۃ اللہ کی لوگ عبادت کر رہے ہیں, کعبۃ اللہ کی عبادت. اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایسا بھی ہے کہ اب اچھا پانی بولے تو جو ہے نا زمزمچ ہے, زمزمچ معلوم ہمارے کو, اس کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں معلوم. اب لوگ یہاں پہ آنے کے بعد میں میرے کو کوئی سوال کر رہے ہیں, وہ فلاں کنویں کا پانی نہیں لائے کیا, فلاں وہ جگہ کا پانی نہیں لائے کیا. میں بولا زمزم سے بڑھ کے اور کون سا پانی ہے بھائی؟ قرآن و حدیث میں تو جو ہے نا زمزم کا ذکر ہے. آپ زمزم جو ہے جس نیت سے پئیں گے, بسم اللہ کر کے پئیں گے, اور جو ہے نا جس نیت سے پئیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے اس کام کو پورا کر دے گا. زمزم کے تعلق سے معلوم ہے. اب لوگ جو ہے نا الگ الگ کنووں کی بات کر رہے. اب لوگوں کو جو عادت ہوگی نا کہ جو ہے وہ کرنا چھوڑ کے دوسرا کوئی اور چیز کرنے کے اوپر جو ہے نا تلے ہوئے ہے, تو بدعت کرنا, نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ان کی فطرت میں موجود ہے. اب تو ویسے سوالات کرتے ہیں لوگ, تعجب کی بات ہے. تو بہرحال ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی اور حجر اسود کو بے شک بوسہ لینا ہے, لیکن ایسے جا کے جو ہے نا اس کو بوسہ لینے کی ایسی کوشش کر رہے ہیں لوگ, پورا پسینہ لڑ لے رہے, جھگڑ لے رہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ جا کے دیکھیں گے تو ارے باپ رے باپ, 1 کلومیٹر دور ہے نا, اس طریقے سے لڑ رہے لوگ. حالانکہ ہم کو روایت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عظمت والا پتھر ہے, جنت سے آیا ہے, اور وہ پتھر سفید تھا, لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا. اور جب ابوبکر صدیق یا عمر رضی اللہ عنہ جب اس کو جو نا بوسہ لیتے ہیں, فرماتے ہیں تو اے حجر اسود, صرف تو ایک پتھر ہے, نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین نفع نقصان کا مالک ہے. مجھ کو تیرے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے ہونٹ یہاں پر لگے ہیں, تجھ کو بوسہ دیے ہیں, میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں. بس کا مطلب کیا ہے؟ حجر اسود جو جنت سے آیا پتھر ہے اس کی بھی عبادت نہیں ہے. اس بات کو ہم سمجھیں. لوگ کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ایسا اس کے ساتھ لوگوں کا رویہ ہے. کعبۃ اللہ کی عبادت تو چھوڑیے, حجر اسود کی بھی عبادت نہیں, اللہ کی عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب ذرہ وہاں سے ہٹے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے نا کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے, اب دروازے کو پکڑ کے لوگ ایسا لٹک رہے, ایسا رو رہے, چھوڑ رہے نہیں. وہاں سیکیورٹی جو ہے نا حاجی طریق جاؤ, حرام بدعت بولتے جا رہے وہ لوگ. ہم اکثر سنتے تھے ایسا ہوتا, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نا سعادت نصیب فرمایا, جا کے دیکھے وہاں پہ ماشاءاللہ توحید پرست ہے, چاہے پولیس ہو یا کوئی بھی ہو, الحمدللہ. اور ان کے اندر عظمت ہے کعبۃ اللہ کی, عبادت نہیں کرتے وہ لوگ. اب ہمارے لوگ جو ہے نا انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اکثر, اور بعض دوسرے کنٹریز کے بھی ہے, جو الگ الگ عقیدے کے لوگ جو وہاں پر آتے ہیں, تو ان لوگوں کا رویہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایسا نظر آیا جیسا کہ وہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور کعبے کے ہر حصے کو چوم رہے لوگ, ہر حصے کو جو ہے نا چومنے کی جگہ بنا لیے.
ہر حصے کو جو ہے نا بوسہ لینے کی جگہ بنا لیے. حجر اسود کے تعلق سے ذکر آیا بھائی بوسہ لینے کا, پورے کعبۃ اللہ کا بوسہ لینے کا کہاں سے آیا ذکر؟ بہرحال عزت اور احترام محبت کی طور پہ اگر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے عمل کا ان کو اجر ملے گا, ان کے دلوں کا بھید اللہ جانے. لیکن ظاہری اعتبار سے لوگوں کا رویہ ایسا تھا جیسا کہ وہ لوگ کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اب ذرہ کعبۃ اللہ سے ہٹے تو جو ہے مقام ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم کے نشانات جو موجود ہے مقام ابراہیم, اب وہاں پہ بھی یہی ماجرا ہے. اب لوگ دیکھنے جا رہے اس کے اندر, دیکھتے دیکھتے نا سر جھکا دے رہے, دیکھتے دیکھتے ذرہ وہ متوا جو ٹھہرے ہوا ہے ذرہ انہیں جو ہے نا پبلک کو کنٹرول کر رہے تھے, انہیں سر جھکا دے رہے, انہیں دیکھتے کہ بول رہا حرام حرام حاجی طریق طریق بول رہا انہیں بیچارہ. اللہ اکبر, اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو. وہاں پہ جانے کے بعد بھی جو ہے نا لوگ جو ہے نا پھر شرک کرنے کی کوشش میں ہے, بدعت کرنے کی کوشش میں ہے, اور اللہ کے بندے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے لوگوں کو جو ہے نا صحیح راستے پر وہاں پہ جانے کے باوجود بھی جو ہے نا لوگوں کے اندر سے توحید کا پھر درس دے رہے ہیں لوگ, اور لوگ جو ہے نا توحید کو اپنانے کے لیے تیاری نہیں ہے. تو بہرحال سجدہ کسی کو جائز ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسلام میں سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو شوہر کو جو ہے یہ سعادت نصیب ہوتی کہ بیوی جو ہے اس کے سامنے سجدہ کرے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کر سکتی تھی اگر جائز ہوتا تو, لیکن اسلام کے اندر کسی کے لیے جو ہے نا سجدہ جائز نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سجدہ کرنا ہے. تو اس سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے, چاہے وہ تعظیمی سجدہ ہو چاہے جو ہے نا عبادت کا سجدہ ہو, ہے نا عزت کے طور پہ. اب ہمارے حیدرآباد میں ہم دیکھتے ہیں شاہی سلام, ارے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرو, ارے جھک کے سلام کرو. بھائی سلام کر رہا بچہ بچی جو بھی ہے سلام کر رہے اس کو سلام کرنے دو نا بھائی, اس کو جو ہے نا کیا کیا کچھ کر کے اس کو سلام سے دور کر دیتے. بعد میں اس کو انہیں اتنا بیزار ہو جاتا بچے اتنا بیزار ہو جاتے ہائے ہلو پہ آ جاتے, پھر ہائے ہلو بس. تو بہرحال اسلام کے اندر جو چیزوں پہ سختی دی گئی ہے, جن چیزوں کے اوپر جو ہے نا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں پر عمل کرے, اور جو ہے نا اسلام کے اندر دین کے اندر ہم غلو نہ کرے, حد سے زیادہ ہم جو ہے نا تجاوز نہ کرے. اسلام میں جتنا ہے اتنا کر لیے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھرپور اجر دینے والا ہے انشاءاللہ. جتنا ہے اتنا کر لیے تو بس. اب میکس کا ایگزام لکھ رہے ہیں ہم 2+2=4, نہیں بھائی میرے کو زیادہ مارکس ہونے بلکہ 2+2=4 نہیں ایسا فائدہ ہے تو پاس ہوتے, فیل ہو جاتے. تو یہی ہے بھائی اسلام ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنا کرو, بس اتنا ہی کرنا ہے. اب اس سے ہٹ کے ہم غلو کریں گے, لا تغلو فی دینکم, دین میں اسلام میں غلو کرنا نہیں ہے. غلو کریں گے تو پھر فیل ہو جائیں گے. تو اس پر ہم جو ہے نا اس بات کو ہم سمجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قرضوں کے ادائیگی کا انتظام فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی مسلمان بھائی جو بھی ضرورت میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کی جو ہے نا غیب سے ضروریات کو پورا فرما دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کی جو ہے نا مشکلات کو بلاؤں کو آفتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہم سب کو لے لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نا حاسدوں کی حسد سے ہم کو بچائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے بزرگ جو دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ایمان کی زندگی عطا فرمائے, اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.